اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ اذان و اقامت کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، آج بھی اسی کے سلسلے میں کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 936، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی اذان جو اعلان یا جماعت کی نماز کے لیے کہی جائے سنے تو مستحب ہے کہ اس کا جو حصہ سنے خود بھی اسے آہستہ آہستہ دہرائے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے اور اس مسجد میں اذان ہو رہی ہو تو اس شخص کے لیے بہتر ہے کہ وہ شخص بھی اس اذان کو سن کر آہستہ آہستہ دہرائے۔ آہستہ کی شرط اس لیے ہے کہ اگر وہ تیز تیز دہرانے لگ گیا تو سامنے والا جو اذان دے رہا ہے اسے بھی ڈسٹرب ہوگا، اسے بھی تکلیف ہوگی، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دہرایا جائے اور خود اپنی اذان نہ کہی جائے۔ اس کے اوپر جو اذان مستحب تھی، مستحب مؤکد تھی، تاکیدی تھی، اس سے وہ اذان ساقط ہو جائے گی، اور جو اذان کہی جا رہی ہے اس کو دہرانا آہستہ آہستہ یہی اس کے حق میں حکم ہے، اور اس سے خود کی اذان جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 937، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے اذان اور اقامت سنی ہو، خواہ اس نے ان جملوں کو دہرایا ہو یا نہ دہرایا ہو، تو اگر اس اذان اور اقامت اور اس نماز کے درمیان جو وہ پڑھنا چاہتا ہو زیادہ فاصلہ نہ ہو تو وہ اپنی نماز کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھنے جائے اور ایک مؤذن اذان دے رہا ہو تو ایسی صورت میں اذان تو ساقط ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ اختیاری حالت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اذان سنتا ہے اور اس نے دہرایا ہو یا نہ دہرایا ہو، اور ایسی صورت میں اگر یہ آنے والا شخص اپنی اذان و اقامت کہنا چاہتا ہو تب بھی اپنی اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو، جیسا کہ کل کے درس میں بتایا گیا تھا، اور اس جماعت کے لیے اذان و اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر ایسی صورت میں اذان و اقامت ساقط ہے اور اذان و اقامت نہیں کہنی ہے، صرف اللہ اکبر یعنی تکبیرۃ احرام کہہ کر جماعت میں شامل ہو جانا ہے، یا اگر جماعت ختم ہو چکی ہے تو فرادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو صرف تکبیرۃ احرام کہہ کے اپنی نماز کو پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 938، اگر کوئی مرد عورت کی اذان کو لذت کے قصد سے سنے تو اس کی اذان ساقط نہیں ہوگی، بلکہ اگر مرد کا ارادہ لذت حاصل کرنے کا نہ ہو تب بھی اس کی اذان ساقط ہونے میں اشکال ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اذان و اقامت کسی خاتون نے کہی ہو تو ایسی صورت میں اگر مرد کے دل میں کوئی لذت والی ایسی چیز آئی ہے تو اس سے اذان و اقامت ساقط نہیں ہوگی، یہ تو پورا کلی حکم ہے۔ لیکن اگر لذت کا ارادہ نہ بھی ہو پھر بھی اس کی اذان و اقامت یعنی مرد سے اذان و اقامت ساقط ہونے میں اشکال پایا جاتا ہے، یعنی مرد کو اذان و اقامت کہنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 939، ضروری ہے کہ نماز جماعت کی اذان و اقامت مرد کہے، لیکن عورتوں کی نماز جماعت میں اگر عورت اذان و اقامت کہے تو کافی ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر جماعت ہو رہی ہو یا جماعت کے لیے اذان و اقامت کہنا ہے تو ضروری ہے کہ مرد اذان و اقامت کہے، لیکن اگر عورتوں کی جماعت ہونے جا رہی ہو تو اس میں عورت اذان و اقامت کہہ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 940، ضروری ہے کہ اقامت اذان کے بعد کہی جائے۔ علاوہ ازیں اقامت میں معتبر ہے کہ کھڑے ہو کر اور حدث سے پاک ہو کر وضو یا غسل یا تیمم کر کے کہی جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ جب اذان ہو جائے اس کے بعد ہی اقامت کہی جائے، اور اقامت کے لیے معتبر یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو، غسل یا تیمم کے بعد کہی جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو یا
کوئی ایسی خاتون ہو کہ جس کے اوپر غسل حیض یا نفاس یا استحاضہ وغیرہ واجب ہو، تو ایسی صورت میں اس میں معتبر ہے، یہ اعتبار قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے کہ پہلے غسل کیا جائے، اس کے بعد اقامت کہی جائے، لیکن اذان کے لیے شرط نہیں ہے۔ اذان کی صورت میں اذان کہنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان باوضو ہو یا غسل کیے ہوئے ہو۔ اذان بغیر وضو کے، بغیر غسل کے بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اقامت کے لیے معتبر یہ ہے، بیان یہ کیا گیا ہے کہ پہلے غسل کرے، یا پھر پاک ہو تو پھر وضو کر لے، یا اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر کے تب اقامت کہی جائے۔ مسئلہ نمبر 941، اگر کوئی شخص اذان و اقامت کے جملے بغیر ترتیب کے کہے، مثلا حی علی الفلاح کا جملہ حی علی الصلاح سے پہلے کہے، تو ضروری ہے کہ جہاں سے ترتیب بگڑی ہو وہاں سے دوبارہ کہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو اذان دیتے دیتے اس سے اذان کی ترتیب بگڑ جائے، یعنی جو جملہ پہلے تھا، جو پہلے کہنا چاہیے تھا وہ بعد میں کہہ دیا، جو بعد میں کہنا چاہیے تھا وہ پہلے کہہ دیا، تو ضروری یہ ہے کہ جہاں سے ترتیب بگڑی ہو وہاں سے اذان پھر سے کہی جائے، یعنی پوری اذان پھر سے کہنا ضروری نہیں ہے، جہاں سے ترتیب اذان کی بگڑی ہو وہاں سے ہی دوبارہ کہے تو اذان صحیح ہوگی۔ مسئلہ نمبر 942، ضروری ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اور اگر ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ جو اذان کہی جا چکی ہے اسے اس اقامت کی اذان شمار نہ کیا جا سکے تو مستحب ہے کہ دوبارہ اذان کہی جائے۔ علاوہ ازیں کہ اگر اذان اور اقامت کے اور نماز کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ اذان اور اقامت اس نماز کی اذان و اقامت شمار نہ ہو تو مستحب ہے کہ اس نماز کے لیے دوبارہ اذان اور اقامت کہی جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ضروری یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ فاصلے سے مراد کتنی دیر ہے، کتنی دیر کو زیادہ شمار کیا جاتا ہے، تو عموماً 10 سے 15 منٹ اگر فاصلہ کر دیا جائے تو ایسی صورت میں دوبارہ کہنی چاہیے، جو عام طور سے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ زیادہ کس چیز کو شمار کیا جاتا ہے، تو 10 سے 15 منٹ کا اگر فاصلہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اذان و اقامت دوبارہ کہہ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ عام طور سے ماہ رمضان میں پیش آتا ہے کہ ماہ رمضان کی مسجدوں میں جیسا کہ افطار وغیرہ ہوتا ہے، پہلے سب سے اذان ہوتی ہے، پھر اقامت کہہ کے نماز مغرب پڑھی جاتی ہے۔ اکثر مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز مغرب پڑھی جاتی ہے، پھر افطار ہوتا ہے، افطار کے بعد نماز عشاء پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسے مواقع جہاں پہ بھی ہوتے ہوں، جہاں پہ بھی ایسے موقع آتے ہوں، تو ایسی صورت میں مستحب یہ ہے کہ اگر نماز عشاء اور نماز مغرب کے درمیان فاصلہ ہو رہا ہو تو اذان و اقامت دوبارہ کہی جائے اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 943، ضروری ہے کہ اذان و اقامت صحیح عربی میں کہی جائے، لہٰذا اگر کوئی شخص انہیں غلط عربی میں کہے یا ایک حرف کی جگہ کوئی دوسرا حرف کہے یا مثلاً ان کا ترجمہ اردو زبان میں کہے تو صحیح نہیں ہے، اردو زبان ہو یا کوئی اور زبان ہو، اگر کسی بھی زبان میں عربی سے ہٹ کے اذان کہی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ اذان کو عربی زبان میں ہی کہا جائے، لہٰذا اگر کوئی شخص عربی زبان میں بھی غلط طریقے سے اذان دیتا ہے، غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کی اذان صحیح نہیں ہے، اور اذان کا ترجمہ بھی اگر پکارا جائے، کہا جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اذان صرف عربی میں ہی کہی جائے۔ مسئلہ نمبر 944، ضروری ہے کہ اذان و اقامت نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد کہی جائے، اور اگر کوئی شخص عمدن یا بھول کر وقت سے پہلے کہے تو باطل ہے، مگر ایسی صورت میں جب کہ وسط نماز میں وقت داخل ہو تو اس نماز پر صحیح کا حکم لگے گا۔ مثلاً اس مسئلے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان و اقامت وقت سے پہلے کہے، چاہے وہ بھول کے کہے یا پھر جان بوجھ کے اذان کو پہلے کہہ دے،
تو ایسی صورت میں اس کی اذان باطل ہے، اس کی اذان جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جب وقت داخل ہو اس کے بعد اذان و اقامت کہہ کے نماز کو ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 945، اگر کوئی شخص اقامت کہنے سے پہلے شک کرے کہ اذان کہی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ اذان کہے، اور اگر اقامت کہنے میں مشغول ہو جائے اور شک کرے کہ اذان کہی ہے یا نہیں تو اذان کہنا ضروری نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کر رہے ہیں، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس نے اذان کہی ہے یا نہیں، یعنی ابھی وہ اقامت کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا، ابھی اقامت کہنا شروع نہیں کی تھی، اب وہ شک کر رہا ہے پتہ نہیں اذان کہی تھی یا نہیں کہی تھی، تو ایسی صورت میں پہلے اذان کہے اس کے بعد اقامت کہہ کے نماز کو ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو اقامت کہنے لگ جائے، اقامت شروع کر دے اور اس کے بعد اسے اقامت کے درمیان ہی یہ شک ہو کہ پتہ نہیں اس نے اذان کہی تھی یا نہیں کہی تھی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اذان کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اقامت کو تمام کرے گا اور اس کے بعد نماز کو پڑھے گا۔ مسئلہ نمبر 947، مستحب ہے کہ اذان کہتے وقت انسان قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور وضو یا غسل کی حالت میں ہو اور ہاتھوں کو کانوں پر رکھے اور اذان کو بلند کرے اور کھینچے، اور اذان کے جملوں کے درمیان قدر فاصلہ ہو اور جملوں کے درمیان باتیں نہ کرے۔ اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ جس وقت وہ اذان کہے تو وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اذان کہے، اور اسی طرح بلند آواز سے اذان کہنی چاہیے، اور جو الفاظ کہہ رہا ہے، جملے جو کہہ رہا ہے اذان میں، انہیں کھینچے، اس کی آواز جو ہے اس کو طول دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کے درمیان باتیں نہ کی جائیں۔ عام طور سے مسجدوں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس وقت اذان کہی جا رہی ہوتی ہے لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اذان جس وقت ہو رہی ہو باتیں نہ کی جائیں، حتیٰ کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں، ایک دم سکوت طاری ہو جاتا ہے، دریا کا پانی ٹھہر جاتا ہے، ہوائیں رک جاتی ہیں۔ یہ سننے کو ملتا ہے اور بہت سی روایتوں میں بھی آیا ہے کہ اذان کے وقت اذان یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر اس چیز کے بارے میں غور کیا جائے تو پوری دنیا میں ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، اور اس چیز کا مشاہدہ کیا جائے تو پوری دنیا میں ہر وقت اذان ہوتی رہتی ہے۔ اگر انڈیا میں ہو رہی ہے تو تھوڑے فاصلے کے بعد دوسرے ملک میں ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑے فاصلے کے بعد دوسرے ملک میں، اس طریقے سے 24 گھنٹے اذان یا نمازیں جاری رہتی ہیں۔ لیکن جہاں بھی جس جگہ اذان ہو رہی ہو تو بہتر ہے، مستحب یہ ہے کہ آپس میں باتیں نہ کی جائیں، صرف اذان کو غور سے سنا جائے اور آہستہ آہستہ دہرایا جائے۔ مسئلہ نمبر 948، مستحب ہے کہ اقامت کہتے وقت انسان کا بدن ساکن ہو اور اذان کے مقابلے میں اقامت آہستہ کہے اور انسان اس کے جملے کو ایک دوسرے سے ملا نہ دے، لیکن اقامت کے جملوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ دے جتنا اذان کے جملوں کے درمیان فاصلہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت انسان اقامت کے لیے کھڑا ہو تو اس کا جسم ادھر ادھر حرکت نہ کر رہا ہو، جس طریقے سے اذان میں عموماً دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اذان بہت بلند آواز سے کہی جاتی ہے، لیکن اقامت جو ہوتی ہے اذان کے مقابلے میں تھوڑا آہستہ کہی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنی جلدی جملے بیان نہ کیے جائیں کہ آپس میں مل جائیں، لیکن اذان میں جیسے کہ جملوں کے درمیان فاصلہ کیا جاتا ہے، رک کے ٹھہر کے اذان دی جاتی ہے، اذان کے مقابلے میں اقامت میں چاہیے کہ بہت زیادہ فاصلہ نہ کیا جائے، لیکن بہت جلدی بھی اقامت نہ کہی جائے کہ سارے جملے آپس میں مل جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی رخ اختیار کرنا چاہیے اقامت کے سلسلے میں۔ بہت زیادہ بلند آواز سے بھی نہیں کہنا چاہیے اور بہت زیادہ آہستہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اور بہت زیادہ جلدی نہیں کہنا چاہیے اور بہت دھیرے بہت آہستہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 949، مستحب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان ایک قدم آگے بڑھے یا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے یا سجدہ کرے یا اللہ کا ذکر کرے
یا دعا پڑھے یا تھوڑی دیر کے لیے ساکت ہو جائے یا کوئی بات کرے یا 2 رکعت نماز پڑھے، لیکن نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان کلام کرنا اور نماز مغرب کی اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھنا یعنی 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان کہنے کے بعد اذان کہہ چکا ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ تھوڑی سی دیر ساکت ہو جائے، یعنی سکوت اختیار کر لے، خاموش ہو جائے، یا پھر بیٹھ کر سجدہ شکر بجا لائے، یا پھر کوئی دعا وغیرہ پڑھ لے، دعا مانگ لے، یا پھر آپس میں کسی اللہ کے ذکر کے سلسلے میں کوئی بات کر لے، یا پھر اسی طریقے سے 2 رکعت شکر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز فجر اور نماز مغرب کی اذان کے بعد ایسا کرنا مستحب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 950، مستحب ہے کہ جس شخص کو اذان دینے پر مقرر کیا جائے وہ عادل اور وقت شناس ہو، نیز یہ کہ بلند آہنگ ہو اور اونچی جگہ پر اذان دے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جو شخص بھی اذان دے، یعنی جس شخص کو اذان کے لیے معین کیا جائے، اسے یہ معلوم ہو کہ کس وقت اذان کا وقت ہوتا ہے، کس وقت اذان دینی چاہیے، اسے وقت کا خیال ہو، وقت کے بارے میں معلومات ہو۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا اس کی آواز بلند ہو تاکہ وہ اچھے سے اذان دے سکے، اور بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر اذان دینا مستحب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔